اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے خطبے میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے۔ آج کے مجلس میں سورہ فاتحہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس میں مذکور اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق گفتگو ہوگی۔ کچھ اس میں علمی باتیں ہیں، لیکن اگر غور و فکر سے سنیں گے تو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہمیں پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کا دیباچہ ہے، خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ سورہ فاتحہ کو کسی پارے کا جز کیوں نہیں بنایا گیا؟ سورہ فاتحہ یہ کسی پارے کا جز نہیں ہے۔ پہلا پارہ تو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ آخر سورہ فاتحہ کو کسی پارے کا جز کیوں نہیں بنایا گیا؟ پارہ کہتے ہیں حصہ اور ٹکڑے کو۔ یہ جو 30 پارے ہماری نظروں کے سامنے قرآن کریم میں موجود ہیں، وہ 30 پارے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح منقسم نہیں تھے۔ پورا قرآن تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا ہے، وہی پورا قرآن ہے، کوئی الگ سے نہیں ہے۔ لیکن اس طرح 30 پاروں میں تقسیم کر دینا یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ بعد میں چل کر یہ تقسیم ہوئی ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو، تلاوت کرنے میں آسانی ہو۔ اس مقصد کے تحت ان پاروں کو تقسیم کر دیا گیا اور اس کے 30 حصے بنا دیے گئے۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کا اضافہ ہوا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو، تلاوت میں آسانی ہو، اور وہ اضافہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا، اور وہ اضافہ کوئی قرآن کریم کے ساتھ بے احترامی نہیں ہے، وہ تغیر و تبدل میں داخل نہیں ہے،
بلکہ وہ قرآن کریم کی تلاوت میں اسے یاد کرنے میں معاون ہے، اور ایسا اضافہ اس دور میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو قرآن کریم کا 30 حصوں میں تقسیم کر دینا، اور اسی طرح اس کے اندر جو رکوع ہم دیکھتے ہیں، جو عدد رکوع کا دیکھتے ہیں 1 2 3، اس کا بھی اضافہ بعد میں ہوا ہے۔ اسی طرح آیات کا نمبر کا جو اضافہ ہم دیکھتے ہیں، یہ اضافہ بھی بعد میں ہوا ہے۔ اوقاف کی نشاندہی بعد میں کی گئی ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، کہاں رکنا چاہیے کہاں رکنا نہیں چاہیے، اس کی کچھ علامات لکھ دی جائیں، کیونکہ اعجمی لوگوں کے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے۔ اسی طرح جو اعراب ہے اس کا اضافہ بعد میں ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ اس دور میں بھی آج کل قرآن کریم جو طبع ہو کر آتے ہیں تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کلر کے ذریعے، رنگوں کے ذریعے کچھ علامتیں بنا دی گئی ہیں، یعنی وہ رنگ یہ بتلائے جنہیں قواعد معلوم نہیں ہیں، اس رنگ کے ذریعے یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہاں ناک میں آواز لے جانی چاہیے اور یہاں ناک میں آواز نہیں لے جانی چاہیے، فلاں رنگ دیکھو تو ناک میں آواز لے جاؤ، فلاں رنگ دیکھو تو ناک میں آواز نہ لے جاؤ۔ اس طریقے کی علامات اس دور میں بھی بعض قرآن کریم میں لکھ دی گئی ہیں، یعنی اخفاء، اظہار، ادغام، یہ سب کا پتہ چل سکے جنہیں قواعد کا استحضار نہیں رہتا ہے اور اس کے بارے میں جانکاری نہیں رہتی۔ تو اس قسم کا جو اضافہ ہوتا ہے یہ قرآن کریم کو پڑھنے میں، اسے یاد کرنے میں معاون ہوا کرتا ہے، لہٰذا یہ کوئی قباحت اس کے اندر نہیں ہے۔ تو بتلانا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 30 پارے ہیں، ان 30 پاروں میں سے کسی ایک پارے کے اندر، یعنی اس کا جز سورہ فاتحہ کو کیوں نہیں بنایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کا نچوڑ ہے، دیباچہ ہے۔ اگر اسے کسی ایک پارے کا حصہ بنا دیا جاتا تو یہ سورہ فاتحہ صرف اسی پارے کا جز بن جاتی، اسی پارے کا دیباچہ ہو جاتی، اسی پارے کا خلاصہ ہو کر رہ جاتی، اور یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کریم کا، لہٰذا کسی ایک پارے کے ساتھ شامل نہیں کیا گیا تاکہ یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا دیباچہ ہو جائے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر کسی ایک پارے کے ساتھ اسے منسلک نہیں کیا گیا، اس کا جز نہیں بنایا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں جو سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہو، اس کے اندر کتنی جامعیت ہوگی، وہ سورت کتنی اہمیت کی حامل ہوگی۔ آپ ایک حدیث پاک سے اندازہ لگا سکتے ہیں، بلکہ چند احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس سے قبل میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ ایک مرتبہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے تفسیر کبیر میں کہ میں نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی اہمیت لوگوں کو بتلائی،
اور میں نے اس مجلس میں یہ کہا کہ سورہ فاتحہ اتنی جامع سورت ہے کہ اس کے اندر سے 10,000 مسائل نکل سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے بعض حاسدین بھی تھے۔ اللہ والوں کے بھی حاسد ہوا کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا اللہ والا اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا ہے جس کے کوئی حاسد نہ ہو، لیکن اللہ والے ان حاسدوں کی وجہ سے اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹا کرتے۔ ان کا یہ مزاج ہوتا ہے، اگر وہ حق پر ہیں تو اپنا کام کرتے رہتے ہیں، چاہے کتنے حاسدین پیدا ہو جائیں، ان کی کتنے زیادہ لوگ غیبت کرنے والے، برا بھلا کہنے والے اور دل و دماغ میں ان کی نفرت بسانے والے ہو جائیں، اللہ والوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی ہے، وہ تو بس اللہ کا کام کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، مفسر ہیں، انہوں نے ایک مجلس میں یہ بات کہی ہے کہ میں سورہ فاتحہ کے اندر سے 10,000 مسائل مستنبط کر سکتا ہوں، یہ اتنی جامع سورت ہے۔ تو حاسدوں نے اس کا مذاق بنایا اور حاسد یہ کہنے لگے سورہ فاتحہ میں تو 10,000 الفاظ نہیں ہیں، تو 10,000 مسائل کیسے مستنبط ہو سکتے ہیں؟ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات پتہ چلی تو حضرت نے وہ تفسیر کبیر لکھی، اور اس تفسیر کبیر میں صرف تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف تعوذ سے 10,000 سے زیادہ مسائل مستنبط کر دیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، سورہ فاتحہ کو اگر سامنے رکھ کر پورے علماء مل کر مسائل مستنبط کرنے لگی تو نہ جانے کتنے لاکھوں مسائل سامنے آ جائیں۔ تو اتنی جامع صورت ہے سورہ فاتحہ، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا گہرا علم ہے، انہوں نے کر کے دکھلایا ہے اور حاسدوں کی زبان کو خاموش کیا۔ تو بتلانا مقصد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ یہ ام الکتاب ہے، یہ قرآن کریم کی ماں ہے، بنیاد ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے اور دیباچہ ہے۔ اس لیے اس کی بڑی فضیلت احادیث میں مذکور ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جس کی نسبت براہ راست اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے نصف حصے کا تعلق میرے ساتھ ہے اور نصف حصے کا تعلق میرے بندوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ 3.5 آیات، ٹوٹل 7 آیات سورہ فاتحہ میں ہیں۔ یہ جو 3.5 آیات ہیں ایاک نعبد تک، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے،
اور اگلی جو 3.5 آیات ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، یہ جو اخیر کی 3.5 آیات ہیں اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، نصف کا تعلق میرے ساتھ ہے اور نصف کا تعلق میرے بندوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں یہ جواب دیتا ہوں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب میرا بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو پروردگار عالم یہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ستائش کی۔ جب بندہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی اس آیت کا تعلق میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جس چیز کا سوال کیا ہے وہ میں ضرور اسے عطا کروں گا، یعنی میں اس کی مدد کروں گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں ہاں میں اپنے بندے کی مدد کروں گا۔ تو یہ جو 4 آیات ہیں، ہر آیت جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر آیت پر بندوں کو جواب دیتے ہیں۔ اسی لیے بہتر یہ ہے جب ہم تلاوت کریں یا نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں تو کم از کم بہتر یہ ہے کہ ان 4 آیتوں کو رک رک کر پڑھیں، یعنی ملا کر نہ پڑھیں۔ لیکن آج کل ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے تو وہ 3 آیت 4 آیت 2 آیت ملا کر پڑھا کرتے ہیں۔ جائز تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ہر آیت پر رک کر پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو جواب آپ کو ہر آیت پر دے آپ کا قلب اسے محسوس کر سکے، آپ کا قلب اسے سمجھ سکے۔ آپ اس طرح تلاوت کریں، بہتر یہ ہے۔ اعلان کرنا ہے مطلب سوسائٹی میں 5 تاریخ کو، اور 5 تاریخ سے 10 تاریخ تک آدھار کارڈ بنوائیں گے۔ 5 سے 10 تاریخ ٹائم رہے گا صبح 8 بجے سے 4 بجے تک۔ اس کو بنوانا ہوگا، کریکشن کروانا ہوگا۔ 5 تاریخ کو 5 تاریخ سے 10 تاریخ 5 سے 10۔ تو یہ جو شروع کی 4 آیات ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہر آیت پر رک رک کر پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو جواب دیں آپ کا دل اسے محسوس کر سکے۔ اگلی جو 3 آیات ہیں صراط الذین انعمت علیہم،
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ جو اخیر کی 3 آیات ہیں، جب بندہ ان 3 آیات کو پڑھ لیتا ہے تب اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، کیونکہ ان 3 آیات کا مضمون اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب 3 آیات کو پڑھ لیا جائے۔ یعنی بندہ کہتا ہے اے ہمارے پروردگار عالم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام نازل فرمایا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن لوگوں کے راستے پر آپ کا غصہ بھڑکا ہے، یا جو لوگ راہ راست سے ہٹ کر گمراہ ہو گئے ہیں، ان راستے سے ہمیں بچا۔ تو جب ان 3 آیات کو یہ بندہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو سوال کیا ہے میں اسے عطا کروں گا۔ یعنی میرے بندے نے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کی ہے اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کی ہے جس پر میں نے انعام نازل فرمایا ہے۔ میں اپنے بندوں کو انہی کے راستے پر چلاؤں گا، اور میرے بندے نے ان راستوں سے بچنے کی دعا کی ہے جن پر میرا غصہ نازل ہوا ہے یا جو گمراہ ہوئے ہیں، میں اپنے بندے کو اس راستے سے بچاؤں گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ تو کتنی جامع صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ام الکتاب بنایا ہے۔ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک گہری نسبت کا ذکر کیا گیا ہے، ایک گہرے لگاؤ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ سب بعد میں بھی دے سکتے ہیں، تقریر کے دوران دیتے ہیں ڈسٹرب ہوتا ہے، 35 منٹ کا وقت رہتا ہے۔ یہ اعلان تو بعد میں تقریر کے بعد دیا جا سکتا ہے نا، ایسے آپ لوگ اعلان تقریر کے دوران بھیجتے رہیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ آپ کو بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، میرے ذہن سے بھی مضمون نکل جاتا ہے۔ جب بیان ختم ہو جائے اس کے بعد آپ حضرات جو چٹھی دینا ہے دے سکتے ہیں، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس جیسی صورت کو نہ تورات میں نازل کیا ہے، نہ انجیل میں نازل کیا ہے، نہ زبور میں نازل کیا ہے، اور نہ ہی قرآن کریم میں اس جیسی صورت کو نازل کیا ہے۔ وہ صورت کون ہے؟ انہا لسبع من المثانی، وہ 7 آیات والی صورت ہے جسے بار بار پڑھا جاتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ اتنی جامع صورت ہے۔ اور اسی طرح
اور بھی ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گویا اس نے تورات بھی پڑھ لیا، انجیل بھی پڑھ لیا، زبور بھی پڑھ لیا اور قرآن کریم بھی پڑھ لیا۔ ایک مرتبہ حضرت سعید بن جبیر وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ ارشاد سورہ حجر میں موجود ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمایا ہے، یہ 7 مثانی سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 7 مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، یعنی پروردگار عالم نے اس سورہ فاتحہ کو امت محمدیہ کے لیے مخصوص کر دیا، کسی اور امت کے حصے میں سورہ فاتحہ کو نہیں دیا۔ جب اس امت کا نمبر آیا ہے تو اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ سورہ فاتحہ اس امت کو عطا فرمایا۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ قرات بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ دعا تو اس طرح ہے کہ ہمارے اکابرین کا یہ مجرب عمل رہا ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا کا کام کرتی ہے۔ جس انسان کو کوئی بھی مرض لاحق ہو اور وہ اگر آپ کو دعا کرنے کے لیے کہیں اور آپ کو کوئی خاص دعا یاد نہیں ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے شفا عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا ایک دلچسپ واقعہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایک قافلہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی عمارت میں نکلتا ہے، یعنی وہ امیر رہتے ہیں، اور جا کر عرب کے قبیلے کے پاس پڑاؤ ڈالتا ہے۔ وہ صحابہ کو بھوک لگتی ہے تو اس قبیلے والوں سے وہ کھانا طلب کرتے ہیں، لیکن قبیلے والے کھانا دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ اس قبیلے کا جو سردار ہوتا ہے اس سردار کو بچھو ڈنک مار دیتا ہے۔ اب وہ سردار درد سے تڑپنے لگتا ہے، قبیلے والے بے چین ہو جاتے ہیں اور اس قافلے کے پاس آتے ہیں، یعنی حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قافلہ جو اس پڑوس میں قیام پذیر تھا، ان کے پاس وہ قبیلے والے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا ہے، آپ میں سے اگر کوئی دعا کرنا جانتا ہے، دم کرنا جانتا ہے تو چلے اور دم کر دے تاکہ ہمارے سردار کو افاقہ ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سردار کو شفا دے دیتے ہیں۔ وہ لوگ خوش ہو کر بکریوں کا ایک ریوڑ اس کے عوض میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو ہدیہ دیتے ہیں۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اسے تو لیتے ہیں لیکن دل میں شکوک و شبہات ہیں کہ پتہ نہیں اس کا استعمال جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ وہ فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا پورا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من اخذ برقیۃ باطل، یعنی جو شخص باطل طریقے پر اگر کسی کو پھونک مارتا ہے، دم کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور اس کے بعد اجرت کو لیتا ہے، اجرت یعنی اس کے بدلے میں اگر کوئی چیز دی جاتی ہے وہ چیز وہ لیتا ہے تو وہ ناجائز ہوا کرتی ہے۔ لقد اخذت برقیۃ حق، لیکن تم نے صحیح طریقے پر دم کیا ہے، تم نے گناہ کے راستے کو اپنا کر دم نہیں کیا ہے، لہذا جو تمہیں ملا ہے خذو، تم اسے لے لو۔ اور آپ علیہ السلام کبھی کبھی بے تکلفی جیسی باتیں بھی کیا کرتے تھے، جیسا کہ ہمارے اکابرین کا مزاج ہوتا ہے، جن سے بے تکلف ہوتے ہیں تو بطور مذاق بھی کوئی بات کہہ دیا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ، تم بھی لے لو اور میرا حصہ بھی اس میں شامل کر دینا۔ تو یہاں بتلانا مقصد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے شفا کا ذریعہ بنایا ہے، یہ قرات بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خصوصیت کے ساتھ اپنی 3 صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی صفت ربوبیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اب رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے معنی تو پالن ہار کے آتے ہیں، لیکن رب حقیقتاً کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے اندر 3 باتیں جمع ہوں اسے رب کہا جاتا ہے۔ پہلی بات تو وہ عدم سے وجود بخشنے والا ہو، نیست سے ہست کرنے والا ہو، یعنی کسی چیز کا وجود نہیں، اس کا کوئی ماڈل اور نمونہ نہیں، اور پھر بھی وہ اس کو وجود بخش دے تو اسے رب کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم سے وجود بخشا ہے، کوئی تو ان سے پہلے نہیں تھا، کوئی ماڈل نہیں تھا، کوئی نمونہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ آدم سے وجود بخشا کرتے ہیں، نیست سے ہست کیا کرتے ہیں۔ یہ زمین و آسمان کو، سورج اور چاند کو، سیاروں کو، سمندروں کو اللہ نے وجود بخشا ہے، اس کا کوئی نمونہ، کوئی ماڈل اللہ کے سامنے نہیں تھا کہ جسے دیکھ کر اللہ نے بنا دیا۔ تو رب وہی ہوتا ہے۔ دوسری بات جو رب میں ہونی چاہیے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ رب جس چیز کو وجود بخشا ہے اس کے بقا کا سامان بھی پیدا کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو وجود بخشا ہے ان کی بقا کا سامان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر بقا کا سامان پیدا نہ کیا جائے تو وہ چیز وجود میں آنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔
تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد بقا کا سامان بھی پیدا کر دیا ہے تاکہ وہ چیز باقی رہنے والی ہو۔ انسان کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ 3 چیزوں کو پیدا کیا۔ جانور کو جب اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اس کو دانت کے ساتھ بھیجتے ہیں اور وہ پیدا ہونے کے بعد گھاس وغیرہ چرنے لگتا ہے، لیکن انسان جو ہوتا ہے یہ بڑا کمزور ہوتا ہے، ناتواں ہوتا ہے، اس کے دانت فوراً نہیں رہا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی بقا کا سامان خصوصیت کے ساتھ 3 چیزوں کو بناتے ہیں۔ پہلی چیز، ماں کے سینے میں دودھ اتارتے ہیں، اور وہ ایسا دودھ ہوتا ہے جس کی طرف بچہ مائل ہوتا ہے، قدرتی اس کے اندر حلاوت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دودھ کو اسی وجہ سے اتارتے ہیں تاکہ وہ دودھ بچے کی بقا کا سامان ہو جائے۔ یہ تو پہلی چیز ہوتی ہے۔ دوسری چیز، اس بچے کو اللہ تعالیٰ فطری طور پر چوسنے اور نگلنے کی صفت دیتے ہیں۔ وہ بچہ ماں کی چھاتی سے دودھ چوستا ہے، استفادہ کرتا ہے اور پھر اسے نگل لیتا ہے۔ یہ 2 چیزیں بچے کو کون سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے سکھا کر بھیجتے ہیں کہ تمہیں کس طرح چوسنا ہے اور کس طرح نگلنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس بچے کو سکھا کر نہ بھیجتے تو کون اس دنیا کے اندر ڈاکٹر تھا جو اس چھوٹے سے بچے کو چوسنا سکھاتا اور نگلنا سکھاتا؟ پوری دنیا کے لوگ حیران ہو جاتے اور اس بچے کو باقی نہیں رکھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو پیدائشی ایسا بنا دیا ہے کہ وہ بچہ دنیا میں آتا ہے اور چوسنے کا ہنر لے کر آتا ہے اور نگلنے کا ہنر لے کر آتا ہے اور ماں کے دودھ کو چوستا ہے اور اپنی حلق کے نیچے اسے اتارتا ہے۔ تیسری چیز جو بقا کا سامان اللہ تعالیٰ اس بچے کو، اس انسان کو عطا فرماتے ہیں، وہ اس بچے کو رونا سکھاتے ہیں۔ وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، چلاتا ہے، وہ رو کر یہ بتلاتا ہے گھبراؤ نہیں، میں زندہ ہوں، صحیح سالم ہوں۔ یہ رونا کون سکھایا ہے؟ کیا کسی بندے کے اندر یہ طاقت تھی کہ بچے کو رونا سکھاتا اور وہ بچہ رو رو کر یہ بتلاتا کہ میں زندہ ہوں یا مجھے تکلیف ہے؟ تو انٹرنیشنل زبان اللہ تعالیٰ اس بچے کو عطا کرتا ہے، وہ رو رو کر ساری چیزوں کو بتلایا کرتا ہے۔ جب اسے تکلیف ہوتی ہے وہ روتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر جب بچے کو جایا جاتا ہے، وہ ڈاکٹر جب درد کی جگہ پر اپنے ہاتھ کو رکھتا ہے تو بچہ اور زیادہ چلانے لگتا ہے۔ وہ بچہ اپنے معافی ضمیر کو رو کر ادا کرتا ہے، اور یہ دنیا کے لوگ سمجھ جایا کرتے ہیں کہ بچے کو پرابلم کیا ہے۔ یہ رونا کس نے سکھایا؟ یہ اللہ نے سکھایا ہے۔ بقا کا سامان اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور پھر دھیرے دھیرے وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اسے دانت آتا ہے اور اپنی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ مکمل ہو گیا تو انسان کی بقا کا جو تیسرا سامان ہے وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔
ربوبیت کے معنی پیش کیا، 2 معنی میں نے بتلائے، تیسرے معنی وہ سمجھ لیں اور بات مکمل ہو جائے۔ رب وہ ہوتا ہے جو مخلوق کو پیدا بھی کرتا ہے، اس کی بقا کا سامان بھی مہیا کرتا ہے اور بتدریج اسے منزل کی طرف بڑھاتا ہے اور منزل تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یک بارگی زمین و آسمان کو پیدا کر دیتے، لیکن 6 ادوار میں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ماں کے پیٹ میں جب بچہ قرار پاتا ہے، جتنا 9 مہینے میں بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت تھی ایک بارگی اتنا بڑا کر دیتے، لیکن نہیں، رب وہ ہوتا ہے جو بتدریج دھیرے دھیرے منزل تک پہنچاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں درخت ہوتا ہے، دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے اور ایک منزل پر اس طرح پہنچ جاتا ہے کہ اس کی حد مکمل ہو جاتی ہے اور پھر اس سے زیادہ وہ بڑھا نہیں کرتا ہے۔ تو یہ رب کے معنی میں نے آپ کو بتلائے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اسی سورہ فاتحہ کی دوسری اور تیسری صفت کا ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔